کہانی خدمت خلق کا صلہ۔ نور نگر ایک پرسکون مگر غریب قصبہ تھا جہاں لوگ کھیتوں میں کام کر کے اور چھوٹے موٹے ہنر اپنا کر زندگی گزارتے تھے۔ وہاں نہ کوئی بڑا بازار تھا، نہ کوئی شاندار محل، مگر دل صاف اور محنتی لوگ بستے تھے۔ انہی میں ایک شخص تھا جسے سب حامد استاد کہتے تھے۔ وہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتا، مگر اس کا اصل مشن دوسروں کی خدمت تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا کہ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت یا لباس میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں کس قدر شریک ہوتا ہے۔ اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ تھا، مگر پھر بھی وہ دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا۔ دن کا آغاز وہ نماز سے کرتا اور پھر اسکول میں بچوں کو نہ صرف پڑھاتا بلکہ انہیں اخلاق، محبت اور بھائی چارے کے سبق بھی دیتا۔ اس کے بعد وہ یتیم بچوں کے گھروں میں جا کر ان کی کتابیں دیکھتا۔ کبھی کسی کا قلم ٹوٹا ہوتا تو اپنی جیب سے خرید دیتا، کبھی کسی کا بستہ پھٹ جاتا تو خود سوئی دھاگا لے کر سی دیتا۔ شام کے وقت وہ بیماروں کے پاس جاتا، کوئی دوائی نہ خرید سکتا تو اپنے کپڑے بیچ کر دوائی خرید دیتا۔ کوئی بھوکا ہوتا تو اپنی روٹی اسے دے دیتا اور خود بھوکا سوتا۔ گاؤں کے لوگ حیران ہوتے کہ آخر یہ شخص کیسے اتنی قربانیاں دے سکتا ہے، مگر وہ مسکرا کر کہتا کہ اصل خوشی دوسروں کی مسکراہٹ میں ہے۔ وہ کہتا کہ جب کوئی یتیم بچہ خوش ہو کر ہنس دیتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پالی۔ ایک سال گاؤں پر سخت وقت آیا، بارشیں نہ ہوئیں، کھیت خشک ہو گئے اور اوپر سے ایک وبا پھیل گئی۔ لوگ بھوک اور بیماری میں تڑپنے لگے۔ امیر لوگ شہر کی طرف بھاگ گئے، مگر غریب کہاں جاتے؟ ایسے میں حامد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی خدمت شروع کر دی۔ وہ دن رات مریضوں کے پاس رہتا، کسی کو دوا پلاتا، کسی کو پانی پلاتا، کسی کے گھر کھانا پہنچاتا اور کسی کی تدفین میں مدد کرتا۔ کئی دن ایسے آئے کہ وہ خود کئی دن بھوکا رہا، مگر دوسروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا رہا۔ ایک رات خبر ملی کہ ایک بیوہ عورت کا بیٹا سخت بخار میں مبتلا ہے، اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ حامد فوراً نکلا، مگر اس کی جیب بالکل خالی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنا اکلوتا پرانا کوٹ جو وہ سردیوں میں پہنتا تھا بیچ دیا اور اس سے دوا خریدی۔ بچہ بچ گیا اور بیوہ عورت نے روتے ہوئے دعا دی کہ اللہ تجھے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ یہ دعا آسمانوں تک پہنچی۔ کچھ سال گزرے اور گاؤں پر ایک ظالم حکمران مقرر ہوا۔ وہ نہایت لالچی تھا، کسانوں سے بھاری ٹیکس وصول کرتا اور غریبوں کی زمینیں چھین لیتا۔ لوگ پریشان تھے، مگر ڈرتے تھے کہ اگر آواز بلند کریں گے تو سزا ملے گی۔ ایسے میں صرف حامد نے ہمت کی اور ایک خط لکھا کہ اے حکمران، یاد رکھو کہ رعایا کی خوشی میں ہی بادشاہی کی اصل طاقت ہے۔ اگر تم ظلم کرو گے تو یہ تخت زیادہ دیر نہیں تکے گا۔ جہاں لوگ بھوکے ہوں وہاں حکمران کا سکون حرام ہے۔ یہ خط دربار میں پہنچا تو شور مچ گئی کہ یہ گستاخی ہے، مگر بادشاہ نے حیرت سے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی جرأت سے بات کرتا ہے؟ اس نے حامد کو بلایا۔ حامد سادہ کپڑوں میں دربار میں آیا۔ اس کے چہرے پر عاجزی اور آنکھوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، تو نے یہ خط لکھا ہے؟ حامد نے کہا، جی ہاں، کیونکہ میں اپنی رعایا کا درد اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ پہلے غصے میں آیا، مگر پھر سوچنے لگا کہ یہ شخص عام نہیں۔ اس نے خفیہ طور پر حامد کے حالات کا پتہ لگوایا اور معلوم ہوا کہ وہ واقعی دن رات دوسروں کی خدمت کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے مگر دوسروں کو کھلاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے دل کی سختی پگھلنے لگی۔ اس نے چند دن حامد کے ساتھ گزارے، گاؤں میں اس کے ساتھ گھوما، دیکھا کہ لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بچے اسے باپ کی طرح چاہتے ہیں، عورتیں اسے بھائی کی طرح مانتی ہیں اور بوڑھے اسے بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ بغیر تخت و تاج کے یہ شخص کیسے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔
آخر کار اس نے اعلان کیا کہ کسانوں سے ناجائز ٹیکس ختم کر دیے جائیں گے، غریبوں کے لیے مفت علاج اور تعلیم کا انتظام ہوگا اور حامد کو نور نگر کا خادم کا خطاب دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ حامد کو مبارکباد دینے لگے، مگر وہ عاجزی سے کہتا رہا کہ میں کچھ نہیں۔ اصل طاقت دعا میں ہے اور انسان تب بڑا ہوتا ہے جب دوسروں کے چہروں پر خوشی لا سکے۔ سالہ ہا سال حامد نے خدمت میں گزارے، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو پورا گاؤں اس کے گرد اکٹھا تھا۔ عورتیں، بچے، جوان سب رو رہے تھے کہ وہ اپنے سب سے بڑے محسن کو کھونے جا رہے ہیں۔ حامد نے جاتے جاتے نصیحت کی کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو دولت یا طاقت سے نہیں، بلکہ خدمت خلق سے حاصل کرو۔ یہی وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور پورا گاؤں غم میں ڈوب گیا، مگر اس کے بعد بھی لوگ اسے بھولے نہیں۔ اس کے نام پر مدرسے، شفا خانے اور دسترخوان قائم کیے گئے۔ ہر سال خدمت کا دن منایا جانے لگا اور آنے والی نسلیں جب بھی کسی نیک انسان کی مثال دیتی تو کہتی کہ وہ ویسا ہی ہے جیسا حامد استاد تھا، جس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر کے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت خدمت خلق ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔